باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں وضاحت سے بیان فرمایا۔ تو یہاں پر ہم والدین کے بارے میں بتائیں گے کہ جو والدین ہوتے ہیں یہ نسل کا ایک وعدہ کرتے ہیں اور نبی کی امت بڑھاتے ہیں۔ اس رشتے سے نبی کی جو امت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس مسلمان عورت پر مجھے فخر ہوگا جو زیادہ بچے پیدا کرے گی۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حق دیا، حلال کا حق ہے کہ آپ نکاح کریں اور پھر اپنی بیوی بنائیں اور پھر جو ہے نا اسے جمع کریں اور پھر اس سے بچے پیدا ہوں گے اور وہ اس طرح امت میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ اسلام پر ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ کون ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تمام مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اور اللہ رب العزت سب سے بہتر جاننے والے ہیں اور رزق دینے والے ہیں اور پالنے والے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی زور ڈاٹ نہیں ہے کہ یار یہ مسلمان نہیں ہوا یا یہ عیسائی ہے یا یہ کچھ ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے تو انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے ہم کو ہدایت دی اور ہم مسلمان ہو گئے، اس طرح تمام مخلوق کو ہدایت نصیب فرما تاکہ وہ تیرے راستے پر آ جائیں۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ تو آپ دیکھیں، جو والد ہوتا ہے وہ شادی کرتا ہے، پھر اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بیوی کا اور بچوں کا جو ذمہ ہوتا ہے یہ والد کا ہوتا ہے۔ وہ چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے۔ تو آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کاروبار نہیں ہوتا، زمین نہیں ہوتی، تو وہ صرف محنت مزدوری کرتے ہیں اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ والد جو ہوتا ہے اس پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر، یہ تیرے ذمہ ہے۔ اگر تو ان کی کفالت نہیں کرے گا، روگردانی کرے گا، یا بچے اس خوف سے کہ میں بچے پیدا ہو گئے ہیں اور میں کہاں سے کھلاؤں گا، تو ان کو تو مار دیتا ہے یا زندہ گاڑ دیتا ہے، یہ قیامت والے دن تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو تجھ سے پہلے بھی جتنے انسان گزرے ہیں ان کو میں ہی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی میں ہی رزق دوں گا۔ تیرا کم تو ایلا کرنا ہے، کیونکہ تو اللہ میری عبادت بھی کر اور میرا ذکر بھی کر اور بیوی بچوں کی کفالت بھی کر۔ تو پھر انسان دیکھو کتنی مزدوری سے، بعض بوڑھے ہوتے ہیں ان کی صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، تو وہ پھر جو ہے نا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تب بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض کو اللہ تعالیٰ زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ باپ کا فرض ہوتا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم،
اور نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا وغیرہ وغیرہ جو نیکی کے کام ہیں ان کا حکم کرے، بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی۔ تو جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی گھر میں نماز پڑھتی ہے اور خاوند کی خدمت کرتی ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا وسعت دوسرا تیسرا یہ نہیں کرنا چاہیے اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے، تو اس میں گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو بعض بیوی اور خاوند آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بچوں کے ذہن پر برے اثر پڑتے ہیں۔ تو جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو جو ہے نا گھر میں بٹھائیں اور ان کو نماز روزہ کرنے دیں اور خود ان کی پھر تم کفالت کرو، جیسا کہ باپ جوانی میں بچوں کی کفالت کرتا ہے، اسی طرح بچوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جب باپ بوڑھا ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرے، اور مائی اور باپ دونوں کی یکساں خدمت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کی زیادہ کرے اور باپ کی نہ کرے، یا باپ کی کرے اور ماں کی نہ کرے، اس سے انسان کفر میں اور دوزخ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، وہاں ساتھ ہی والدین کی خدمت کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور والدین کی نہ خدمت کرنا یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ والدین کے آگے جھکے رہو اور اف تک نہ کہو، اور ان کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہو وہی دو، اور ناجائز طریقے سے مت کمائی کرو، اور ناجائز طریقے سے کمائی کر کے ماں باپ اور بچوں کو مت کھلاؤ، اور جو بھی پاس ہو وہ خوش سلیبی سے، پیار محبت سے، اخلاق کے ساتھ پیش کریں۔ لو ابا جی، اماں جی، یہی ہمارے پاس ہے، تو اس میں اللہ رب العزت برکت بھی ڈالتے ہیں اور اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں بھائی جان جو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، اور دنیا میں جو سخت بددعا لگتی ہے وہ والد کی اور رشتہ داروں کی اور جو ہے نا مظلوم کی، یہ اور بھی بہت ساری بددعائیں ہیں، ان کی بددعا سے بچو۔ والدہ کی بددعا اس لیے جلدی نہیں لگتی کہ بددعا والدہ جو ہے یہ دل سے بددعا نہیں دیتی، تو اس لیے والد کی بددعا سے بچنا چاہیے اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی اور اللہ سے ناشر کرنے کی، روزے رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اسر صدقہ شطرات اور شراب نہ پینے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی بھائی جان وہ باتیں ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو اول کے رشتہ دار ہیں وہ مائی باپ اور بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ چچا تایا، تائی کے بیٹے اور پھوپھیاں اور خالائیں، یہ قریب کے رشتے ہیں۔ پھر غریب مسکین یتیم لاوارث بیوہ، ان کے ساتھ بھی اگر ہو تو ان کی بھی مدد کریں۔ یہی بھائی جان وہ جنت کا راستہ ہے، اور یہی راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قتل کرنا، حق قتل کرنا، چوری کرنا، بدفعلی کرنا، بدی کا کوئی بھی کام کرنا، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ نیکی کے کام کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو حق بات میں نے کی عمل کرنے کی، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند اور سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔